آیت نمبر 91 سورۃ الانعام پارہ نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا فعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو جو آباد کیا تو مرور وقت کے ساتھ ساتھ آنے والی نسلیں شرک میں مبتلا ہو گئی، اور خانہ کعبہ جو ایک کی عبادت کا مرکز تھا وہاں پر 360 بت رکھ دی انہوں نے، اور مکے والوں نے اپنا کاروبار زندگی انہی پر رکھ لیا کہ 360 بتوں کے پیچھے ان کے اتنے ہی قبیلے تھے، ہر قبیلہ اپنے بت کے لیے آتا تھا اور ان کو بھی نذرانے دے کر جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اعلان تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، سب کی نفی کر دو، سب کو یہاں سے نکال دو، ایک اللہ کے لیے زندگی گزارو۔ وہ کہنے لگے ہمارے 360 دکانیں ہیں، 360 کاروبار کے مرکز ہیں، آپ کہہ رہے بند کر دو، تو زندگی کہاں سے گزرے گی؟ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ تو اس پر وہ مخالف ہو گئے، کہنے لگے کہ آپ ہمارا کاروبار ختم کرنا چاہتے ہیں، مکے میں تو ہم جی نہیں سکیں گے، 360 قبیلے آتے ہیں وہ کیسے آئیں گے؟ تو پھر انہوں نے اعتراضات شروع کر دیے کہ آپ تو نبی نہیں ہیں، آپ یہ کتاب آسمانی نہیں۔ تو کہنے لگے کہ ہم آپ کی تسلی کے لیے نا یہود کے پاس جاتے ہیں، مکے والے کہنے لگے، کیونکہ وہ بھی تورات کو مانتے ہیں، آسمانی کتاب کو مانتے ہیں، تو اگر یہ کتاب سچی ہوئی تو اس تورات میں اس کا ذکر ہوگا، تو اس کا ذکر ہوگا تو وہ مان جائیں گے، تو پھر ٹھیک ہے ہم پھر آپ کے لیے نرمی کر دیں گے۔ بڑا چانس پیدا ہوا کہ مکے والے اسلام قبول کر لیں گے۔ اب مکے والوں نے جن یہود کے علماء کی خدمات حاصل کی ان کے پاس گئے، کہنے لگے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کیا واقعی اللہ تعالیٰ انسانوں کو بھی نبی بنا دیتے ہیں؟ کیا اس طرح کوئی کتاب آ سکتی ہے؟ اب ان کا جواب دو ٹوک جواب تھا، ہاں بالکل ایسے ہی، لیکن ان کے ذہن میں آیا کہ اگر ہم ان کو کہہ دیں گے نا ٹھیک ہے، تو پھر وہ کہیں گے تم مانتے کیوں نہیں ان کو، پھر ہمارے لیے کلمہ پڑھنا پڑے گا، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے انکار ہی کرو۔ جانتے بوجھتے ہوئے ان کے یہودیوں نے کہا کہ نہیں فرشتے ہی اترا کرتے تھے، انسان پر تو کبھی ایسا سننے میں نہیں آیا، یہ کہہ کر انہوں نے ٹھکرا دی۔ تو قرآن مجید آج کی آیات میں ان کا جواب دے رہا ہے، یہ بتاؤ کہ وہ موسیٰ کون تھے؟ وہ انسان نہیں تھے، تم جس کو نبی مانتے تم کہتے ہو انسان پر اللہ کا کلام ہی نہیں اترا، تو تورات جو اتری تھی کس پر اتری تھی؟ موسیٰ کا نام نہیں جانتے تم یہودیو؟ یہ کیا کہہ رہے؟ اور پھر تم نے اس کتاب کے ساتھ زیادتیاں کی کہ تم نے اس کے کچھ حصے احکام چھپا دیے، جو مشکل حکم ہوتا تھا اس کو چھپا دیتے تھے۔ اچھا وہ اس طرح جیسے قرآن مجید چھپا ہوا نا، ایسے نہیں تھی، ہر ایک کے پاس ایک ایک سپارہ تھا، ایک ایک قاعدہ تھا، مختلف احکام ہوتے تھے، کٹھا نہیں اس کو جو ہے چھاپا گیا تھا۔ تو نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ وہ جب مرضی کے احکام دکھاتے تھے اور جو نہیں دکھانے ہوتا تھے نہیں دکھاتے تھے۔ تو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہو تم اے یہودیوں کہ کیا انسانوں پر کلام نہیں اترا؟ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر جو اتارا تھا وہ کون تھے، اور تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ تم نے تورات کے ساتھ بھی زیادتی کی، اور اب تمہارے مقدر میں یہ بدبختی بھی آ رہی ہے کہ تم قرآن کا بھی انکار کر رہے ہو۔ اور آگے اگلی آیت میں کہا یہ کتاب تمہیں پتہ ہے انزلناہ، اس کو اتارنے والے ہم ہیں، پیچھے ہم ہیں، تم اسے تورات کی طرح ختم نہیں کر سکو گے، پیچھے ہم ہیں ہم، اور ہم اس کتاب کو آگے پھیلا کے چھوڑیں گے اور دنیا تک پہنچا کے چھوڑیں گے۔ وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، تو تم ایسے کیسے بجھا سکتے ہو؟ لیکن تم بد نصیب رہو گے، تمہیں کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا اور تم اپنی آخرت کو خراب کر رہے ہو۔ اور یہ کتاب سراپے برکت ہے، تمہیں مان کر تمہیں بھی برکتیں ملنی تھی، تم اس سے بھی محروم ہو رہے ہو۔ اور مصدق الذی بین یدی، یہ کتاب تورات کے مضامین کی سیم تصدیق کر رہی ہے، یعنی جو توحید تورات میں تھی سیم اسی کے اندر ہے، اس لیے تمہیں تو اس وجہ سے بھی ماننا چاہیے تھا کہ یہ تورات والے مضمون ہیں تو ہمیں اس کو مان لینا چاہیے، لیکن تم نے اس کو بھی نہ دیکھا۔ اور پھر تورات میں خبردار فکر آخرت کے مضامین تھے، اور اس کتاب میں بھی وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، مکے والوں کو خبردار کیا گیا، فکر آخرت دلائی گئی۔ اور پھر جو جھوٹی کتاب ہوتی ہے اس کے ماننے والوں کی شکلیں بتاتی ہیں کہ یہ جھوٹے،
اللہ کہتا ہے یہ جو کتاب ہے اس کو جنہوں نے مانا ہے، والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ وہم علی صلاتہم یحافظون، ان کی زندگی دیکھو، ابو بکر کی زندگی دیکھو، عمر کی زندگی دیکھو، عثمان کی زندگی دیکھو، علی کی زندگی دیکھو، بلال کی زندگی دیکھو، صہیب کی زندگی دیکھو، عمار کی زندگی دیکھو، یاسر کی زندگی دیکھو، ان کی نمازیں دیکھو۔ کیا جھوٹے کلام والے اتنے مؤثر انسان پیدا کر سکتے؟ تو کیا تم کہہ رہے ہو؟ تو آغاز اللہ یہاں سے کر رہے ہیں، ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ کی شان کے بارے میں اندازہ ہی نہیں ان کو کہ اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں، کہ جیسے جسم کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات بنا دی ہے، یہ سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، دریا، درخت۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ جو سورج ہے نا، اگر یہ تھوڑا سا اس سے قریب ہوتا تو انسانی قد نہ بڑھ سکتا، چھوٹے رہ جاتے، قد چھوٹے رہ جاتے، جھلس جاتے بندے۔ اسی اور زمین کے اوپر اگر 280 من ہوا کا دباؤ نہ ہوتا تو انسان ہواؤں میں اچھل جاتا، اور اگر اس سے زیادہ دباؤ ہوتا تو انسان چوہے بن جاتے۔ یہ کون ہے جس نے یہ اندازہ کیا جسم کے لیے؟ اور سورج کا اندازہ کیسے کیا کہ اس کو کتنے فاصلے پر رکھنا ہے کہ انسان مرے بھی نہ، اور انسان کے لیے کھیتیاں بھی اس کی پکتی رہیں؟ کیسا سسٹم ہے میرے اللہ کا؟ تو اللہ کہتے ہیں جو رب تمہارے جسم کے لیے اتنا کچھ اس نے کیا ہے، تم کہتے ہو قرآن کیوں اترا؟ اس نے تمہاری روح کی ہدایت کے لیے اپنا کوئی ہدایت نامہ نہیں اتارنا تھا؟ جو رب جسم کے لیے اتنا کچھ کر رہا ہے، حالانکہ جسم نے مٹی میں مٹی ہو جانا ہے، تو جو ہدایت نامہ ہے وہ تو روح کے لیے ہے، تو روح کی بھی اہمیت کا تقاضا کہ اس کے لیے بھی فکر کی جائے، تو پروردگار نے اس کے لیے 1.25 لاکھ نبی چنے اور تمہارے لیے محمد الرسول اللہ کو چنا، اور تمہیں اس پر خوشی نہیں ہو رہی؟ تمہیں خوش ہونا چاہیے تھا، افسوس کہ تمہیں اللہ کی قدر نہیں آئی، تم نے بڑی ناشکری کی۔ دیکھیے وما قدر اللہ حق قدری، ان لوگوں نے اللہ کو صحیح طور پر پہچانا ہی نہیں جیسے قدر کرنے کا حق تھا۔ اذ قالوا، جب انہوں نے یہ بات کہی، ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کہ اللہ نے کسی انسان پر کچھ نہیں اتارا اس لیے ہم حضرت محمد کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ قل، ان سے کہیے، من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، کس نے اتارا تھا؟ وہ کون سی وہ کتاب جو موسیٰ لے کر آئے تھے وہ کس نے اتاری تھی؟ نوراً، سراپے روشنی بھی تھی، وہدن، اور ہدایت بھی تھی، للناس، لوگوں کے لیے، تجعلونہ قراطیس، اور تم نے اس کو ورق ورق کر کے لوگوں کو دکھلایا، پورے احکام دکھائے ہی نہیں۔ قرطاس کاغذ کو کہتے ہیں عربی زبان میں، اسی کی جمع قراطیس، بہت سارے کاغذ کر کے، تبدونہا، تم اس کو ظاہر بھی کرتے تھے، وتخفون کثیرا، اور بہت ساری باتوں کو چھپا دیتے تھے، وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم، اور تم وہ چیزیں اللہ نے تمہیں سکھائی جو تم نہیں جانتے تھے، تمہارے آباء و اجداد نہیں جانتے تھے۔ کس نے یہ سب کچھ کیا؟ قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ نے اتارا ہے، اس پر بھی، ان موسیٰ پر بھی اللہ نے اتارا تھا، حضرت محمد پر بھی اللہ نے اتارا۔ ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، انہیں چھوڑو، یہ اپنے عبث زندگی گزار رہے ہیں، ان کی زندگی میں مقصد کوئی نہیں۔ یاد رکھیں، بے مقصد انسان، وہ بیچارہ، اسے کوئی مقصد والی بات اچھی لگتی نہیں، وہ ہمیشہ زندگی میں رولتا رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی اپنی زندگی کا مقصد متعین کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے، کاروبار کو کبھی مقصد نہ بنائیں۔ کاروبار ضرورت ہے، جیسے واش روم ضرورت ہے، واش روم کے بغیر گھر کافی نہیں، کامل نہیں ہوتا، لیکن واش روم اور واش روم، یہ تو کوئی زندگی نہیں کہ آپ گھر میں 50 واش روم بنا لیں۔ تو ایسے ہی دولت کو مقصد نہ بنائیے، وگرنہ یہ دل پھڑکتا رہے گا، پریشان رہے گا، غمگین رہے گا، دکھی رہے گا، کیونکہ یہ دل، یہ گھر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی تجلیات کا سینٹر بنایا، تو اللہ تعالیٰ کی تجلیات اس میں ہوں گی تو اس میں راحت بھی ہوگا، سکون بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ اور اگر رب کا نام اس میں نہیں ہے تو یاد رکھیں کچھ بھی نہیں ہے، پھر دنیا آپ کو اندھیر نگری لگے گی۔ عجیب سی کائنات ہے، اللہ والے سولیوں پہ چڑھ گئے، ٹھیک سولی کے وقت بھی انہیں بے سکونی نہیں تھی، کیونکہ اللہ کا نام موجود تھا۔ ہے جی، وہ جو آپ کا لاہور میں جو جن کو پھانسی ہوئی تھی، غازی کیسے گئے تھے؟ غازی علم دین شہید جسے کہتے ہیں، کیسے جان دے رہے کہ نہیں کوئی ٹینشن ہی نہیں۔ تو یاد رکھیے، اس دل میں رب کے علاوہ اور چیزوں کو صاف کرنا چاہیے۔ جی، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، یہ کتاب ہم نے اس کو نازل کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ تم اسے اپنی کابشوں سے ہٹا نہیں سکتے، مبارک اور بابرکت کتاب ہے، مصدق الذی بین یدی، اور یہ تصدیق کرنے والی ہے اس سے پہلی کتابوں کی، تورات کی، انجیل کی، زبور کی، وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، اور اس کا ایک مقصد مکے والوں کو اور اس کے آس پاس والوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے ڈر سنانا، خبردار کرنا ہے۔ مکے کا ایک نام تھا ام القریٰ، بستیوں کی ماں،
علماء نے لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے پانی تھا نا، ساری کائنات میں پانی تھا، تو جب سب سے پہلے ارادہ کیا کہ زمین بنانی، تو حکم دیا کہ زمین کو بن جائے، تو سب سے پہلے جو نقطہ بنا تھا نا زمین کا، وہ خانہ کعبہ والا حصہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اسے یہ عزت بخشی کہ تو نے میرے حکم میں پہل کی ہے، اب ساری دنیا میں اپنی تجلیات والی جگہ بھی تجھے منتخب کرتا ہوں، دنیا آ کر چکر لگاتی رہے گی، تو نے حکم میں پہل کی، ہم تجھے عزت دینے میں پہل کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیے، علماء نے لکھا ہے کہ کوئی بندہ بھی اللہ کے حکم میں آگے بڑھ کے پہل کر لے، ضائع نہیں جاتا۔ اس لیے حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اپنی نمازوں کو طاقتور بنائیں، حی علی الصلاۃ کی آواز ہو یا حرام سے بچنے کا حکم ہو، ہمت کیجیے۔ جی، والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ، وہ لوگ جو آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، فرمایا وہ اس پر بھی یقین رکھتے ہیں، وہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کو بڑے اہتمام سے ادا کرتے ہیں۔ محافظت دونوں طرف سے، جان وقت کی بھی حفاظت کرنا، نماز کی بھی حفاظت کرنا، فرمایا کہ وہ اپنی نماز کو جاندار رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ دو چیزیں انسان میں ہونا کبھی دین خراب نہیں ہوتا، ایک برداشت اور دوسرا نماز۔ آج ہماری زندگی میں برداشت نہیں رہی۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، حالات جیسے بھی آئیں کہ میرے مولا میں برداشت کروں، مجھے قبول ہے تو صبر برداشت کو بڑھائیں اور نماز کو طاقتور بنائیں، اس سے زندگی کا سکون بھی ملے گا، مسائل بھی حل ہوں گے۔ جب کبھی آپ دیکھیں نا کہ دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے، تو اللہ کہتے ہیں میں اس لیے تجھے تیرے سہارے توڑتا ہوں کہ تو آ کے سجدے میں میرے سے بات کر، اور فرصت ہی نہیں کہتا یار سجدے کا ٹائم نہیں ملتا۔ نوجوان میرے پاس آیا، کہنے لگا 2 مہینے ہو گئے حضرت، پریشانیاں اتنی ہیں کہ نماز میں نے کوئی نہیں پڑھی، اب کیا ہے سجدہ ہی چھوڑ دی۔ اور بھائی سجدہ تو اصل تھا، اسی سے تیرے کام بننے تھے، تو نے سجدہ ہی چھوڑ دی۔ اس لیے سجدہ کبھی متاثر نہیں ہونا چاہیے، دن میں رہ جائے، فجر رہ جائے، جب قضا یاد آئے اسی وقت پڑھ لے۔ رات کو سوتے وقت 5 میں سے کوئی رہ گئی ہو تو پڑھ کے سوئے، یہ نہ ہو کہ نماز رہ گئی ہم سو رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی ذات عالی کا یقین نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔